بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 9ویں مرحلے میں تھی اور 9ویں مرحلے کی پہلی فصل میں سب کو لحوق اور معیت کی تعریف اور سب کو لحوق کے اقسام کو بیان کر رہے تھے۔ اچھا، سب کو لحوق کے تقریباً 5 اقسام آپ کی خدمت میں ذکر ہوئے، بلکہ 6، کیونکہ آخری درس میں ظاہراً سب کو لحوق کے بالدہر جو 6ٹھی قسم ہے اس کو بھی بیان کیا تھا۔ سب کو لحوق کے اقسام میں سے ایک قسم ہے سب کو لحوق بالرتبہ۔ یہ جو قسم ہے سب کو لحوق بالرتبہ، یہ ایک لحاظ سے اعتباری ہے، یعنی جس طریقے سے ہم چاہیں اسی طریقے سے سابق یا لاحق فرض کر سکتے ہیں کہ اس کی توضیح اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، سب کو لحوق بالرتبہ اس جگہ پر متصور ہے جہاں چند چیزوں کے درمیان ایک ترتیب ہو، اور یہ جو ترتیب ہے یہ 2 طریقوں سے ہے۔ یا یہ ترتیب طبیعی ہے، یا یہ ترتیب قراردادی اور اعتباری ہے۔ ابھی مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کرتے ہیں، انشاءاللہ روشن ہو جائے گا مطلب۔ دیکھیں، کبھی کبھار ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بعض اشیاء کے درمیان جو ترتیب ہے وہ ترتیب طبیعی ہے، یعنی ان کی ذات، ان کی سرشت، ان کی تخلیق میں اس طریقے کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، آپ اس ترتیب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں مثال، اس سب کو بالرتبہ طبیعی کو اجناس اور ان کے انواع کے درمیان آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثال جنس عالی جوہر ہے۔ خب یہ جو جوہر جنس عالی ہے، اس جوہر کی خود مختلف انواع ہیں، جو انواع اس جوہر کے نیچے مندرج ہیں۔ من جملہ ان انواع میں سے ایک نوع جسم ہے۔ پس جوہر کے نیچے مختلف انواع ہیں، من جملہ انواع میں سے ایک جسم ہے۔ اچھا، پھر خود جسم کو آپ ملاحظہ کریں، جسم کی خود مختلف انواع ہیں جو اس کے نیچے مندرج ہیں۔ من جملہ ان انواع میں سے ایک نوع نامی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نامی کی خود مختلف انواع ہیں جو اس کے نیچے مندرج ہے۔ من جملہ ان انواع میں سے ایک نوع حیوان ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان کے نیچے خود مختلف انواع مندرج ہے۔ ان انواع میں سے ایک نوع انسان ہے۔ تو پس اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کے سامنے ایک خاص طرح کی ترتیب ہے: جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، اور اس کے بعد انسان ہے۔ اب یہ ایسی ترتیب ہے جو ترتیب طبیعی ہے، اعتباری اور قراردادی نہیں ہے، یعنی واقعاً ذات انسان
تخلیق انسان، حقیقت انسان اس طریقے سے ہے کہ وہ حیوان کے انواع میں سے ایک نوع ہے، پس یہ حیوان کے نیچے مندرج ہے۔ اسی طریقے سے ذات حیوان، سرشت حیوان اس طریقے سے ہے کہ وہ نامی کے انواع میں سے ایک نوع ہے، لہذا نامی کے نیچے مندرج ہے۔ پھر اسی طریقے سے نامی کی سرشت اور ذات اس طریقے سے ہے کہ وہ جسم کے انواع میں سے ایک نوع ہے، لہذا جسم کے نیچے مندرج ہے۔ اور جسم کی سرشت اور حقیقت اس طریقے سے ہے کہ وہ جوہر کے انواع میں سے ایک نوع ہے، لہذا جوہر کی نوع ہے اور جوہر کے نیچے مندرج ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو آپ اپنی طرف سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے، یہ طبیعی ترتیب ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ آئیں اور آپ کہیں کہ میں اس سلسلے کو یوں بناتا ہوں، پہلے جوہر، پھر جسم، پھر انسان، پھر نامی، پھر حیوان، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ جا بجائی اصلاً قابل تصور نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر جو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ سب کے بالرتبہ ہے لیکن طبیعی ہے، یہ جو یہاں پر ترتیب ہے وہ طبیعی ترتیب ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اس ترتیب کو چینج کریں، اوپر نیچے قرار دیں، نہ، آپ نہیں قرار دے سکتے۔ اچھا، یہ طبیعی تو سمجھ میں آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر سب کو لوک، سابق، لاحق، متقدم اور متاخر کیا ہے، یہ ہم لوگ کیسے فرض کریں، کس چیز کو قرار دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر عرض کیا تھا کہ سب کو لہو کے بالرتبہ میں سابق اور لاحق آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ کی نظر کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ وہ موجودات کے جن موجودات کے درمیان ترتیب طبیعی ہے، آپ کہاں سے آغاز کر رہے ہیں، کس کو سابق فرض کر رہے ہیں، خب یہ آپ کے ہاتھوں میں۔ مثلا اگر آپ جنس عالی سے آغاز کرتے ہیں، جنس الاجناس سے آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے سابق وہی جوہر ہے، اس کے بعد جو جسم ہے وہ جوہر کی نسبت سے لاحق ہے، پھر جسم سابق ہے نامی کی نسبت سے، نامی جسم کی نسبت سے لاحق ہے، پھر آپ نامی کو سابق قرار دیتے ہیں حیوان کی نسبت سے، خوب نامی حیوان کی نسبت سے سابق ہے، حیوان نامی کی نسبت سے لاحق ہے، پھر حیوان انسان کی نسبت سے سابق ہے اور انسان حیوان کی نسبت سے لاحق ہے۔ اگر آپ آغاز جنس الاجناس سے کریں تو سابق اور لاحق کا سلسلہ ایسے بنے گا، پہلے جوہر، پھر جسم، پھر نامی، پھر حیوان، پھر انسان۔ لیکن اگر آپ برعکس فرض کریں، یعنی انسان سے آغاز کریں، تو پہلے انسان ہوگا، پھر حیوان ہوگا، پھر نامی ہوگا، پھر جسم ہوگا، آخر میں جوہر ہوگا۔ خوب یہ ہو جائے گا سب کو لو کے بالرتبہ لیکن طبیعی۔ اچھا، سب کو لہو کے بالرتبہ ایک مرتبہ اعتباری اور قراردادی بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو سابق اور لاحق امور ہیں ان کے درمیان جو ترتیب ہے وہ وضعی ہے، قراردادی ہے، اعتباری ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں کہ جس طریقے سے آپ فرض کریں، یعنی ترتیب وہ بھی وضعی اور اعتباری ہے اور سب کو لحوق وہ بھی وضعی اور اعتباری ہے۔ دقت کریں، دیکھیں سب کو لحوق کے بالرتبہ میں سب کو لحوق تو ہمیشہ اعتباری ہے، لیکن وہ جو اشیاء میں ترتیب ہے نا وہ دو طریقوں سے، یا وہ اشیاء کی ترتیب طبیعی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا اجناس اور انواع کا آپس میں ارتباط، جنس اور انواع کا ارتباط طبیعی ہے، لیکن سابق اور لاحق فرض کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں،
لیکن کبھی کبھار ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو اشیاء کے درمیان ترتیب ہے وہ بھی وضعی اور اعتباری ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور سب کو لوگ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مثال فرض کریں ایک مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، خوب مسجد میں ایک محراب ہوتا ہے اور فرض کریں اسی محراب کے سامنے بالکل دروازہ ہے، تو اب دروازہ اور محراب بالکل آمنے سامنے متوازی، اب جب نماز کے لیے مختلف صفیں بنائی جاتی ہیں، اگر آپ وہ جو مبدا ہے یہاں پر محراب کو قرار دیں تو جو پہلی صف میں ہوگا وہ سابق ہوگا، جو دوسری صف میں ہوگا وہ پیچھے ہوگا، پھر دوسری صف والا سابق ہوگا، جو تیسری صف میں ہوگا وہ لاحق ہوگا، پھر تیسری صف والا سابق ہوگا، جو چوتھی صف میں ہوگا وہ لاحق ہوگا۔ اگر آپ مبدا یہاں پر محراب کو قرار دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ صف اول میں ہے وہ سابق کہلائے گا، لیکن اگر آپ مبدا دروازے کو قرار دیتے ہیں جو محراب کے بالکل پیرالل اور اس کے متوازی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سابق وہ ہوگا جو اس صف میں ہو جو بالکل دروازے پر ہو، لاحق وہ ہوگا جو اس کے بعد والی صف میں ہے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی۔ خب پس یہ ہو گیا سب کو لہو کے بالرتبہ۔ اچھا آخری قسم سب کو لہو کی ہے، سب کو لہو کے بالشرف۔ سب کو لہو کے بالشرف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک کمال، فضیلت اور شرافت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بابا یہ زیادہ عالم ہے، علم جو فضیلت اور شرافت ہے اس کو مبدا قرار دیتے ہیں، جو اعلم ہے وہ سابق ہے اور جو اس سے کمتر علم رکھتا ہے یعنی عالم وہ لاحق ہے۔ یہ ہو جائے گا سب کو لہو کے بالشرف کہ اس شرافت، فضیلت اور کمال کے اعتبار سے ہے۔ عبارت کو دیکھیں، وَمِنْهَا اقسام سب کو لہوک میں سے ایک ہے السبق والتقدم بالرتبہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک قسم ہے سب کو تقدم بالرتبہ۔ اچھا اب یہ سب کو لہوک یہاں پر اعتباری ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جن چیزوں کے درمیان سب کو لہوک فرض کرتے ہیں ان چیزوں کی ترتیب ایک مرتبہ طبیعی ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ قراردادی۔ دقت کریں، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ کہتے السبق والتقدم بالرتبہ اعم من ان یکون الترتیب بحسب الطبع او بحسب الوضع والاعتبار۔ اب یہ سب کو تقدم بالرتبہ عام ہے اس بات سے کہ جن چیزوں کے درمیان ہے ان چیزوں کے مابین جو ترتیب ہے چاہے وہ طبیعی ہو یعنی انسان کے وضع اعتبار کرنے سے خارج ہے، آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، جیسے جنس اور انواع کے درمیان میں نے عرض کیا، یا نہ حتیٰ کہ جن چیزوں کے درمیان آپ ترتیب بھی فرض کریں وہ بھی بحسب الوضع والاعتبار ہے، آپ کے ہاتھ میں جس طریقے سے آپ فرض کریں اعتبار کریں۔ فالاولو پہلی صورت کہ جہاں پر ترتیب بحسب تاب ہے، فالاولو کالاجناس والانواع المترتبہ، جس طریقے سے اجناس اور انواع کے جن کے درمیان ترتب پایا جاتا ہے، انواع دیگے نوع اضافی کو بھی شامل ہے، ہاں اسی اعتبار سے یہ اقسام بن رہی ہیں۔ فَإِنَّكَ إِنِ ابْتَدَأْتَ آخِذًا مِنْ جِنْسِ الْأَجْنَاسِ، اگر آپ آغاز کریں اس طریقے سے شروعات کرنے والے ہوں جنس الاجناس سے، مثلا جوہر سے، کان سابقا متقدما علی ما دونہ،
تو یہ جنس الاجناس سابق ہوگی، متقدم ہوگی اس پر کہ جو اس کے نیچے مندرج ہے، مثلا جسم. ثم الذی یلی ہے، اس کے بعد وہ ہوگا جو اس کے بعد آتا ہے یعنی جسم. وہکذا، اور اسی طریقے سے چلتے جائے حتی ینتہی الی النوع الاخیر، یہاں تک کہ آپ نوع اخیر تک پہنچے. جسم کے بعد نامی، نامی کے بعد حیوان، حیوان کے بعد انسان کہ جو نوع اخیر ہے. اچھا یہ ہو گیا اگر آپ آغاز کریں جنس الاجناس سے. لیکن وَإِنِ ابْتَدَأْتَ آخِذًا مِنَ النَّوْعِ الْأَخِيرِ، اگر آپ آغاز کرنے والے ہو نوع اخیر سے، كَانَ الْأَمْرُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِالْعَكْسِ، اب تقدم اور تاخر بھی برعکس ہوگا. سابق انسان، اس کے بعد حیوان، اس کے بعد نامی، اس کے بعد جسم، اور آخر میں جوہر قرار پائے گا. اچھا یہ سب کو تقدم بالرتبہ وہاں پر کہ جہاں پر ان اشیاء کے درمیان جو ترتیب ہے وہ ترتیب طبیعی ہو. وثانی، اور جہاں پر ان اشیاء کے درمیان ترتیب طبیعی نہیں ہے بلکہ وضعی اور اعتباری ہے، یعنی آپ کے ہاتھوں میں. وثانی کالامام والمأموم، جیسے امام اور معموم. فَإِنَّكَ إِنِ اعْتَبَرْتَ الْمَبْدَأَ هُوَ الْمِحْرَابُ، اگر یہاں پر آپ مبدأ محراب کو قرار دیں تو كَانَ الْإِمَامُ هُوَ السَّابِقُ عَلَى مَنْ يَلِيهِ، تو امام سابق ہوگا اس پر جو اس کے پیچھے آتا ہے، من المأمومین. ثم من يليه علی من يليه، اور اس کے بعد جو امام کے پیچھے ہے وہ سابق ہوگا اس پر جو اس کے پیچھے آ رہا ہے. درست ہے؟ یہ ہو گیا ایسے کہ اگر آپ مبدأ محراب کو قرار دیں. وَإِنِ اعْتَبَرْتَ الْمَبْدَأَ هُوَ الْبَابُ، اگر آپ فرض کریں کہ نہ مبدأ وہ محراب نہیں بلکہ مبدأ وہ ہے جو بالکل سامنے اس کے پیریرل متوازی دروازہ ہے، اس کو آپ مبدأ قرار دیں، تو کان امر السبق واللحوق بالعکس، اب یہاں پر سب کو لحوق برعکس ہو جائے گا. یہاں پر جو پہلی ترتیب کے اعتبار سے بالکل آخر میں تھا، اب اس ترتیب کے مطابق دروازے والی ترتیب کے مطابق وہ سب سے آغاز میں ہوگا، سابق ہوگا. جو دروازے کے بالکل قریب ہے وہ پہلے ہے، اس کے بعد وہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، اس کے بعد وہ ہے جو اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، ایسے چلے جائے. خود فرماتے ہیں کہ یہ سب کو تقدم بالرتبہ تو یہ ہوا لحوق. وَيُقَابِلُ السَّبْقَ وَالتَّقَدُّمَ بِالرُّتْبَةِ اللحوق والتأخر بالرتبہ. خوب سب کو تقدم بالرتبہ کے مقابل لحوق اور تأخر بالرتبہ ہوگا. وَمِنْهَا السَّبْقُ بِالشَّرَفِ، اچھا ان اقسام میں سے ایک کیا ہے؟ سبق بالشرف ہے. درست ہے؟ وَهُوَ السَّبْقُ فِي الصِّفَاتِ الْكَمَالِيَّةِ، یہ جو صفات کمالیہ ہے، شرف ہے، ان میں جاری ہوتا ہے. مثلا کالتقدم العالم علی الجاہل، جیسے عالم کا تقدم جاہل پر، یا شجاع کا تقدم جو بزدل ہے، جبان ہے، اس پر. البتہ بعد والی فصل میں ہم انشاءاللہ جو ملا کے سب کو لحوق ذکر کریں گے اس کے اعتبار سے یہ مثال کچھ جچ نہیں رہی، کیونکہ عالم اور جاہل صفت کمال میں مشترک تو نہیں ہے نا. یہاں پر یہ صفت کمالی فقط عالم میں ہے. بھائی جو شجاع ہے اور جبان ہے یہ دونوں شجاعت میں شریک تو نہیں ہے، شجاعت فقط شجاع کے اندر ہے، بزدل میں تو نہیں ہے. لہذا جیسے بعد میں بھی خود مثال ذکر کریں گے تو مثال درست ایسے ہے کہ آپ کہیں ایک اعلم ہے دوسرا عالم ہے، ایک اشجاع ہے دوسرا شجاع ہے. وہ صفت کمالی دونوں میں مشترک تو ہونا، مبدأ مشترک تو ہونا چاہیے. خب مبدأ مشترک ہو یعنی کہ دونوں میں وہ صفت ہے لیکن ایک میں زیادہ ہے دوسرے میں کمتر ہے.
لیکن یہاں پر جو مرحوم علامہ مثال دے رہے ہیں عالم اور جاہل کی، خوب جاہل میں تو صفت کمالی ہے ہی نہیں، لہذا یہاں پر جو مرحوم علامہ مثال دے رہے ہیں اس مثال کے اندر انصافاً مناقشہ ہے۔ مثال بہتر تھا کہ اس طریقے سے دیتے، اعلم اور عالم، اشجاع اور شجاع، ایک زیادہ شجاع ایک کمتر شجاع، ایک زیادہ عالم ایک کمتر عالم، ایسے تعبیر کرتے۔ مثال اگر ایسے دیتے تو اچھا ہے، کیونکہ بھائی سب کو لحوق میں، جیسا کہ ہم نے آغاز میں آپ کو تعریف میں بیان کیا تھا کہ سب کو لحوق کے اندر ایک مبدأ مشترک ہونا چاہیے، مبدأ تو دونوں میں مشترک ہونا چاہیے، یہاں پر تو مبدأ مشترک ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مثال، کہ مثال میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے تو اچھا ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے اقسام میں سب کو لحوق تمام ہو جاتے ہیں۔ بعد والی جو فصل ہے، دوسری فصل، اس میں مرحوم علامہ اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے سب کو لحوق کی تعریف میں بیان کیا تھا کہ دو امر ایک مبدأ مشترک کی طرف منسوب ہوتے ہیں، وہ مبدأ دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ مشترک ہوتا ہے، لیکن وہ جو انتساب ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، قرب اور بعد کے لحاظ سے سابق اور لاحق بنتے ہیں، وگرنہ ایک مبدأ مشترک دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس فصل کے اندر مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو امر جامع ہے جس کو آپ مبدأ کہتے ہیں، اس امر جامع کی مرحوم علامہ بررسی کرتے ہیں کہ ان 8 کے 8 اقساموں میں، یہ جو 8 کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک میں وہ امر جامع کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ جو امر مشترک ہے سب کو لحوق کی 8 اقسام میں، وہ مبدأ مشترک کیا ہے؟ اس مبدأ مشترک کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ سب کو لحوق کے جو اقسام ہیں وہ اور زیادہ ہمارے سامنے روشن ہو سکیں۔ اچھا، ابھی دیکھیں بحث کا آغاز کرتے ہیں، خود بخود آپ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ مثلا جو سب کو لحوق زمانی ہے، وہاں پر وہ مبدأ مشترک کیا ہے؟ وہ امر جامع کیا ہے؟ کہ مرحوم علامہ اس کو تعبیر کریں ملا کے سب کو لحوق، اس امر جامع والی بحث کو کس عنوان سے ذکر کریں؟ ملا کے سب کو لحوق۔ مثلا سب کو لحوق زمانی میں جو امر مشترک ہے کہ جس کو آپ ملا کہہ سکتے ہیں، وہ خود زمان ہے، زمان کی طرف انتساب ہے۔ وہ زمان کی طرف جو انتساب ہے تو یہاں پر وہ امر مشترک اور ملاک زمان قرار پائے گا۔ اب سابق اور لاحق دونوں زمان کے ساتھ مرتبط ہیں، جو جزء سابق زمان میں ہے وہ سابق ہے، جو جزء لاحق زمان میں ہے وہ لاحق ہے۔ اب یہاں پر امر مشترک کیا بنا؟ خود زمان۔ اچھا، سب کو لحوق بالطبع میں وہ امر مشترک کیا ہے؟ ملاک کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں پر ملاک وجود ہے۔ اس وجود کی نسبت سے سبقت کون رکھتا ہے؟ کیونکہ معلول وہ بھی موجود ہوتا ہے، علت وہ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جو علت ناقصہ ہے اس کا ارتباط وجود اور ہستی سے معلول سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علت ناقصہ معلول پر تقدم رکھتی ہے۔ تو بس یہاں پر جو ملا کے سبق ہے وہ امر جامع ہے، وہ موجود ہونا، ہستی، وجود ہے۔ روشن ہے نا مطلب؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک علت ناقصہ موجود نہیں ہوگی، پہلے تو علت ناقصہ ہی ہوتی ہے نا، تو پس وجود سے جو نسبت ہے وہ علت ناقصہ کے لیے سابقاً ہے اور معلول کے لیے لاحقاً ہے، پس وہاں پر امر جامع وجود ہے۔ اچھا، سب کو لحوق بالعلیت میں، کہ جہاں پر آپ کہہ رہے تھے کہ علت تامہ معلول پر تقدم رکھتی ہے، وہاں پر ملاک اور وہ امر مشترک کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں پر ملاک
اور امر مشترک وجوب ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ معلول اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتا الشیء ما لم یجب لم یوجد، جب تک شے واجب نہ ہو تب تک وجود میں نہیں آتی. پس معلول جب تک وجوب پیدا نہ کرے تب تک وجود میں نہیں آتا. یہ ہم پہلے امکان و وجوب کے بعد میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اچھا، معلول کے لیے بھی وجوب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ علت تامہ جو معلول کو ایجاد کر رہی ہے اس کے لیے بھی وجوب ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک خود واجب نہیں ہوگی تو دوسرے کو وجوب کیسے دے گی؟ فاقد الشیء کے معطی شیء ہمیشہ. پس علت تامہ کے لیے بھی وجوب ہے، معلول کے لیے بھی وجوب ہے. پس یہاں پر وہ امر مشترک یا ملا کے سب کو لحوق وجوب ہے، لیکن وہ وجوب علت تامہ کے لیے پہلے ہے اور معلول کے لیے بعد میں ہے. پس یہاں پر وہ ملاک یا مبدأ مشترک یا امر مشترک وجوب ہے، سب کو لحوق بالعلیت میں. اچھا، سب کو لحوق بالتجوہر جو اجزائے ماہیت کا تقدم ہے خود ماہیت پر، وہاں پر کیا ہے امر مشترک؟ فرماتے ہیں وہاں پر امر مشترک وہی تقرر اور تحقق ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اجزائے ماہیت تقرر اور تحقق نہیں رکھیں گے خود ماہیت وجود میں نہیں آئے گی. پس ماہیت کے لیے بھی تقرر ہے، یعنی مثلا آپ ذہن میں دیکھتے ہیں ماہیت کے لیے بھی ایک طریقے کا تقرر ہے، ثبوت ہے، تقرر اجزائے ماہیت کے لیے بھی ہے، لیکن وہ جو اجزائے ماہیت کے لیے تقرر اور تحقق ہے وہ خود ماہیت سے پہلے ہے. پس امر مشترک دونوں کے درمیان تقرر ہے. اگر سب کو لحوق بالحقیقت و مجاز میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہاں پر وہ جو امر مشترک ہے وہ امر مشترک مطلق ثبوت ہے، چاہے ثبوت بالذات ہو چاہے ثبوت بالعرض ہو. کہ عرض کیا تھا تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. وہ مطلق تحقق امر مشترک ہے دونوں کے درمیان. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو تحقق بالذات ہے وہ حقیقت کے لیے ہے اور تحقق بالعراض مجاز کے لیے ہے. تحقق بالذات وجود کے لیے ہے اور تحقق بالعراض ماہیت کے لیے ہے. اچھا، اب یہ جو سب کو لحوق بالدہر تھا وہاں پر امر مشترک کیا ہے؟ خوب فرماتے ہیں وہاں پر امر مشترک متن ہستی میں ہونا. خوب، کیونکہ یہاں پر جو سابق اور لاحق ہے حادث دہری ہو یا مثلا قدیم دہری ہو دونوں متن ہستی کے اندر وجود رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ مرتبہ تشکیک کو ہم مانتے ہیں تو علت جس مرتبہ ہستی میں ہے اس مرتبہ ہستی میں معلول نہیں ہے، اس کا وجود قوی تر ہے جبکہ معلول کا وجود ضعیف تر ہے. خب یہ سب کو لحوق بالدہر میں ہے. اگر سب کو لحوق بالرتبہ میں ملا کے سبق اور امر مشترک کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر ملا کے سبق اور امر مشترک اس مبدأ سے رابطہ رکھنا ہے، اس مبدأ سے کس طریقے کا ارتباط ہے، یہ امر مشترک ہے. اور سب کے لحوق بالشرف میں فرماتے ہیں وہاں پر جو امر مشترک ہے وہ وہی فضیلت، شرافت، کمال، وہ امر مشترک ہے. دیکھیں عبارت کو، مطلب روشن ہے بالکل. الفصل الثانی فی ملاک السبق فی اقسامہ. اگر جتنے بھی سب کو لحوق کے اقسام بیان کیے ان میں ملاک سبق، ملاک سبق یعنی وہ امر مشترک، وہ مبدأ مشترک کہ جس کی بنا پر آپ سابق اور لاحق بناتے ہیں، وہ امر مشترک ان 8 اقساموں میں کیا کیا ہے کہ جس کو علامہ یہاں پر کہتے ہیں ملاک سابق. ملاک سبق کیا ہے؟ خود تعریف کرتے ہیں وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ، وہ امر کے جس میں دونوں شریک ہے. المشترک فی
بین المتقدم والمتأخر، آغا متقدم اور متأخر میں جو مشترک فی ہے اس کو ملا کے سب کہتے ہیں، یا الذی فیہ التقدم والتأخر، عبارت اگر ایسے ہوتی تو بالکل راحت تھا۔ وہ امر مشترک فی کہ جس میں تقدم اور تاخر ہوتا ہے، وہ امر مشترک، وہ مبدأ مشترک جو دونوں کے درمیان اس میں تقدم اور تاخر ہوتا ہے۔ خب ملا کو سب کے، پھر سب کے زمانی آ جائے، سب کے زمانی میں ملا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا نسبت الی الزمان، اب سب کے زمانی میں جو وہ امر مشترک ہے وہ زمان ہے، زمان کی طرف نسبت ہے۔ سواء فی ذلک نفس الزمان والامر الزمانی، الا اینجا فرق نمی کنے کہ وہ جو زمان ہے، زمان کی جانب نسبت ہے، وہ بذات خود زمان ہو یا امر زمانی ہو، درست ہے۔ وفی سب کے بالطبع، اور سب کے بالطبع میں کیا ہے؟ ہوا نسبت الی الوجود، خوب وہی ہستی اور وجود کی جانب نسبت ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ علت ناقصہ اس معلول سے پہلے وجود میں ہوتی ہے، اور معلول بھی موجود ہوتا ہے، موجود ہونا دونوں کے لیے ہے، لیکن علت ناقصہ کے لیے پہلے، معلول کے لیے بعد میں، درست ہے۔ وفی سب کے بالعلیہ هو الوجوب، اور سب کے بالعلیت میں جو ملا کے سب کا ہے، جب علت تامہ کو آپ معلول پر کہتے ہیں کہ مقدم ہے تو وہاں پر وہ مبدأ مشترک وہی وجوب ہے، اس وجوب کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ وفی سب کے بالماہیت والتجوہر هو تقرر الماہیہ، اگر سب کے بالماہیت اور تجوہر میں وہ مبدأ مشترک یا ملا کے سبق تقرر ہے، اس کا مثلا ذہن کے اندر تقرر۔ وفی سب کے بالحقیقہ، اور سب کے بالحقیقت میں ملا کے سبق اور امر مشترک ہوا مطلق التحقق، مطلق ثبوت۔ مطلق ثبوت کے بارے میں اصالت الوجود کی بات میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، نفس الامر کے باعث میں بھی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ یعنی وہی تحقق چاہے بالذات ہو یا بالعرض ہو، وہ مطلق تحقق کہ ہوا مطلق التحقق ہے کہ الاعم من الحقیقی والمجازی، وہ تحقق کہ جو اعم ہے حقیقی سے اور مجازی سے، یعنی بالذات سے اور بالعرض سے۔ وفی سبق الدہری هو الکون بمتن الواقع، خوب سب کے دہری میں جو ملا کے سب کا ہے وہی متن واقع کے اندر موجود ہونا۔ خوب متن واقع کیونکہ تشکیک کے اعتبار سے مختلف آپ نے مراتب بنائے، اب متن واقع کے اعتبار سے وہ آپ امر مشترک مان رہے ہیں۔ وفی سب کے بالرتبہ النسبت الی مبدأ محدود، حالا سب کے بالرتبہ میں ملا کے سبق وہی اس مبدأ محدود جو آپ نے فرض کیا ہے، نقطہ قرار دیا ہے، اس کی نسبت سے، مثلا چاہے وہ محراب ایک لحاظ سے، اب الباب، یا مثلا دوسرے اعتبار سے کہ آپ کے ہاتھ میں تھا نا کہ آپ مبدأ چاہے محراب کو بنائیں یا دروازے کو بنائیں، کل محراب ہے، اب الباب ہے، پھر رتبہ، درست ہے، پھر رتبۃ الحسیہ، محراب اور باب رتبہ حسیہ میں کہ جہاں پر آپ محسوس کرتے ہیں، یا مثلا وکل جنس العالی او النوع الاخیر پھر رتبۃ العقلیہ، جو رتبہ عقلیہ ہے وہاں پر آپ مبدأ چاہے جنس عالی کو قرار دیں یا نوع اخیر کو قرار دیں، کیونکہ یہاں پر جنس عالی نوع اخیر جیسے ہم ترتیب بیان کریں ایسے محسوس طریقے سے جدا گانا تو نہیں ہے، ایک شے کو جب ہم تعلیل کرتے ہیں تو اس تعلیل کے ذریعے سے ان نکات تک پہنچتے ہیں۔ خوب وفی سب کے بالشرف، اور سب کے بالشرف میں آپ ملا کے سبق هو الفضل والمزیہ، وہاں پر آپ ملا کے سبق اس فضیلت، مزیت اور کمال کو قرار دیتے ہیں کہ خوب یہاں پر دیکھیں نا ملا کے سب کے بالشرف فضیلت قرار دے رہے ہیں، لہذا جو گزشتہ فصل میں انہوں نے مثال دی کہ عالم کا تقدم جاہل پر یا شجاع کا تقدم جبان پر، وہ مثال درست نہیں ہوگی، کیونکہ جاہل اور جبان کے اندر تو وہ فضل اور مزیت نہیں پایا جاتا،
لہذا میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ مثال آپ اس طریقے سے دیں کہ مثلاً اعلم کا فضل عالم پر، یا مثلاً اعلم سابق ہے کسے؟ عالم سے. اشجع زیادہ شجاع وہ کیا ہے؟ سابق ہے شجاع پر. ایسے اگر آپ مثال دیں تو درست ہو جائے گا. کہ الحمدللہ یہاں تک اس دوسری فصل تک ہم نے اس سب کو لہو کے اقسام اور سب کو لہو کے جو ملاقات ہے ان کو عرض کیا. باقی آخری فصل رہتی ہے. اس آخری فصل کے اندر اقسام حدوث و قدم کو مرحوم علامہ ذکر کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.